ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں، اور عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، تو جب انہوں نے ٹرائی کیا تو رات کے آخری حصے میں ابوبکر صدیق نکل کے ایک حجرے میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جاتے کچھ ٹائم گزارتے اور واپس آ جاتے۔ تو عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں کسی حجرے میں جاتے ہیں؟ تو جب عمر بن خطاب اس حجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے، یہ وہ بندہ ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا، خلیفۃ المسلمین، ان کی رسپانسبلٹیز، ان کا احسن کردار، ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسی ہوگی، ان کی اپنی عبادات، قرآن کو ٹائم دینا، یعنی کتنے بزی انسان ہو، لیکن وہ بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہے ہیں، اور وہ کمرے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت اندھی ہے، نابینا ہے، اور کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں، یہ کس لیے آتا ہے؟ تو نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے، میرے گھر آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگا کے جاتا ہے، کھانا پکا کے جاتا ہے، میرے برتن دھو کے جاتا ہے، میرے سارے کام شام میری نیڈس کی کفالت کر کے جاتا ہے۔ تو عمر بن خطاب جب یہ سارا کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخن بخن یا عمر، کہ عمر افسوس ہو تم پہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں لقد اتعبت من بعدک، ابو بکر you are living with a very high standard for the people coming next to you۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the most beloved people to Allah subhanahu wa ta'ala are those who are the most beneficial to people۔ انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ and the most beloved deeds to Allah subhanahu wa ta'ala is to make a Muslim happy۔ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کے دل میں خوشی کو ڈالنا، اور ٹو ریموو ون آف ہز ٹربلز، اور ٹو فارگیو ہز ڈیٹ، اس کی مصیبتوں کو دور کرنا، اس کا قرض معاف کر دینا، اور ٹو فیڈ ہز ہنگر، یا اس کی بھوک کو مٹا دینا۔ اور جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلے گا اور کام اس کا کروا لے گا until he secures it for him، یعنی اس کا کام کر لے وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس بندے کے ساتھ؟ then Allah subhanahu wa ta'ala will make his footing firm across the bridge on the day of judgment when the footings will be shaken۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قدموں کو جما دیں گے قیامت کے دن، جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں۔ وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے کام کروانے جا رہا ہوتا ہے، ہم اس عمل کو اتنا بڑا عمل نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ، ہماری دین کے حوالے سے پرائرٹیز، اور یعنی نو ڈاؤٹ عبادات، اعتکاف، اس کی بہت امپورٹنس ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو کیوں کمزور سمجھتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی مدد کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دل میں اور ہم سب کے دل میں ایک برننگ ڈیزائر کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ٹو ہیلپ ادرس، اور یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یو شوڈ بی ناکنگ دا ڈورز آف ادرز، ناٹ فار asking for help، rather to help others، کہ آپ بتائیں، آپ کو کوئی مدد چاہیے تو بتائیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا۔ اللہ will help you in your life if you will help people۔